وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 1 سے 5 حصہ سوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے خالق کو بحیثیت مقصود حیات پسند نہیں کرتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو۔ الذی خلق فسوى، جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، والذی قدر فہدى، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا، والذی اخرج المرعى، اور جس نے چارہ اگایا۔ سامعین کرام، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 1، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیا کر جو سب سے اعلیٰ ہے۔ دیکھیں، تسبیح سامعین کرام، گزارش یہ ہے کہ قرآن کا ایک تو آپ مطالعہ جب کریں تو اس کو اپنے لیے، اس میں اپنے لیے کوئی نصیحت ڈھونڈے، کیونکہ قرآن کی ہر آیت یا تو میرے حال کے مطابق ہے یا میرے حال کے خلاف ہے۔ ایک بات، اگر مطابق ہے تو شکر ادا کریں، اگر نہیں ہے تو پھر اس کی فکر کریں کہ یہ کیسے پیدا ہوگی۔ آج کی جو پہلی آیت ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی، یہ اس کا خطاب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ اور دیکھیں، قرآن دراصل ہمارے لیے ہے۔ اس میں تسبیح کا ذکر ہے جس کی وضاحت میں نے گزشتہ جو 2 درس گزرے ہیں اس میں کی ہے، وہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اس کی تفصیل کے لیے۔ اور آج میں یہ کہنا ہے کہ یا تو ہم رب کے نام کی جو سب سے اعلیٰ ہے اس کی یا تو ہم تسبیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ دیکھیں، تسبیح جو ہے ایک تو زبان حال سے ہوتی ہے، ایک زبان قال سے ہوتی ہے، یعنی ایک بات کا اقرار جو ہے آپ زبانی طور پہ کر لیتے ہیں، اور ایک بات کا اقرار جو ہے آپ عملی طور پہ کر لیتے ہیں۔ یہ یعنی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے سمجھنے کے لیے، اور لیکن ہے بہت گہرا۔ یا تو ہم اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں یا اس کی تسبیح نہیں کر رہے۔ تو اگر دیکھا جائے، اور اگر میں زیادہ آپ کو بھول بھلیوں میں نہ ڈالوں، تو بات یہ ہے کہ ہم نے زبان سے تو تسبیح کرتے ہیں، اس بات پہ تو نہ مجھے انکار ہے نہ آپ کو ہے کہ ہم زبان سے جو ہے تسبیح ضرور کرتے ہیں۔ اور زبان سے تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں
سب سے پہلے جو ہے جو آیت آپ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، تو اس سے آپ آغاز کرتے ہیں اپنی نماز کا. یہ مناجات ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ مناجات ہے، اور رب کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ اس میں ایک مکمل مضمون ہے. اس جو ہم تسمیہ کہتے ہیں یا اس کو جو کچھ بھی کہتے ہیں، میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ سبحانک اللہم و بحمدک یہ ہم سب لوگ کہتے ہیں، اور لیکن اس میں پورا دین موجود ہے. اگر آپ اس کو اس کے ترجمے کو یا اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں دیکھیں آپ کے اپنا جو مقصد حیات ہے، جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں ولا الہ غیرک، اس میں موجود ہے. پھر سب سے پہلے جو ہے وہ تسبیح ہے، تسبیح اور تمہید. سب سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اس کی میں نے گزشتہ گزارش میں یہ کر رہا ہوں، جو نئے سننے والے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں وہ گزشتہ 2 درس پڑھیں تو اس میں آپ کو یعنی کافی سارا مواد مل جائے گا. تو اس میں تسبیح ہے اور تمہید ہے. تسبیح کا مطلب یہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ آپ عملی طور پہ اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے عیب ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اور اس نے مجھے یعنی بے عیب نہیں پیدا فرمایا. یعنی ہر چیز کا دیکھیں ہم مقصد جانتے ہیں. اور آپ کچن ہے، یہ دیکھیں میں بہت لائٹلی گفتگو کر رہا ہوں آپ سے. کچن ہے، اب کچن کا آپ نے ایک مکان بنایا، باورچی خانے کا سامان، برتن، پلیٹیں، یہ وہ یہ آپ لاتے ہیں. جو چیز بھی خریدتے ہیں آپ اس کے مقصد کو جانتے ہیں کہ بھئی مجھے ایک ٹی سیٹ چاہیے، ایک ڈنر سیٹ چاہیے. ڈنر ٹی سیٹ میں پیالیاں ہوں گی، ڈنر سیٹ میں گہری پلیٹیں ہوں گی مثال کے طور پہ. ٹی سیٹ میں چائے دان ہوگا، دودھ دان ہوگا، اور اسی طرح باقی چیزیں جو ہیں. اور ڈنر سیٹ میں یہ نہیں ہوگا، تو آپ ڈنر سیٹ لے لیتے ہیں، ایک ٹی سیٹ لے لیتے ہیں، جو بھی آپ لیتے ہیں، چمچ لیتے ہیں، ہانڈیاں لیتے ہیں، ہاٹ پاٹ کے برتن لیتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر چیز بامقصد لیتے ہیں. ایک ایسی چیز جو کوئی کام نہ کرے آپ کے کچن میں، جو فضول سی آپ کو لگے، اس کو آپ نہیں خریدتے. اس کا کیا کرنا ہے بھائی؟ یہ دیکھیں وہ بہت لائٹ سی باتیں ہیں لیکن ہیں بہت گہری. دنیا میں آپ جو کچھ بھی استعمال کر رہے ہیں، آپ وہ چیزیں خریدتے ہیں جس کو آپ استعمال کر سکیں یا آپ کا اس کو کوئی فائدہ ہو. آپ ایسی بیکار سی چیز جو ہے، آپ کبھی یہ چاہیں گے کہ آپ یعنی اگر آپ کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے ہے اور تو آپ کے بچے ہیں چھوٹے، تو آپ اپنے بچے کے لیے ایک ٹرائی سائیکل خرید رہے ہیں، تو کیا آپ نئی ٹرائی سائیکل جو کارآمد ہے وہ خریدیں گے، یا کباڑیے کی دکان پہ ایک ٹوٹی پوٹی جس کا 1 پہیہ ہے اور 1 پہیہ ہے اور 2 پہیے نہیں ہے، یا اس کی گدی نہیں ہے اور ٹوڑی مڑی ہے، وہ خریدیں گے آپ؟ یہ دیکھیں ایسی باتیں ہیں کہ مطلب یہ ہم اپنے آپ کو ایسی بے وقوف بنا رہے ہیں. بے وقوف کیسے بنا رہے ہیں کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں، جو زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بس ویسی بیکار سا پیدا کر دیا ہے، اور بس میں اب میرے سامنے یہ دنیا ہے، دنیا ہی کماؤں گا. آپ دیکھیں اس کو بہت بڑے لکھے طبقے اور بہت گنوار جاہل دونوں کا ایک ہی خیال ہے. بہت ہی سمجھدار جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو دنیا میں جھونک دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ ناجائز نہیں ہے کہ آپ بچے کو تعلیم دیں یا وہ یا یہ تو دنیا ہے استعمال کرنے کی، لیکن ایک چیز کو استعمال کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد اور نیت اصل کردار ادا کرتا ہے کہ آپ یعنی آپ کی نیت کیا ہے. بچے کو پڑھانے سے یا دنیا کے جہنم میں جھونکنے سے آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ خود بھی
یعنی دنیا میں جہنم کا اپنے آپ کو آپ نے ایندھن بنائے ہوئے. یہ الفاظ اگر میں اس پہ سوچوں اور اس کو تولوں تو مجھے اس میں کوئی کمی بیشی کا فی الوقت وہ نہیں آ رہا کہ میں آپ کو یہ الفاظ بدل دوں کہ یار یہ تو بڑے میں نے سخت الفاظ استعمال. حقیقی طور پہ ایسا ہے اور قرآن میں اس کی بالکل وضاحت ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مشورہ دے رہے، حکم دے رہے کہ آپ اس شخص سے منہ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا. یہ آیت جو ہے آج ہم پر فٹ آتی ہے کہ ہم نے اللہ کی یاد کو بھلا کے دنیا کی طرف متوجہ ہو کے دنیا ہی کو اپنا معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے. سارے لوگوں کا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، سارے لوگ جو ہیں ظاہر کی سوچتے ہیں. اس میں وہ اونچے پڑھے لکھے اور ایک گنوار جاہل جو کچھ بھی نہیں جانتا، بس یہ جانتا ہے کہ بس میرا یہی کام ہے جو میں کر رہا ہوں، یا جو بہت ہی پڑھے لکھے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بس یہی ہے میری دنیا. ہم یعنی سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں سامعین کرام، سبح اسم ربک الاعلیٰ. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یہ حکم ہے، اس میں حکم، اور حکم ہے اس کو عملی طور پہ کرنے کا کہ تم عملی طور پہ اپنے رب کے نام کی جو بہت سب سے اعلیٰ ہے اس کی تسبیح بیان کرو عملی طور پہ. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو سبح اسم ربک الاعلی، اے مسلمان، اے لفظی طور پہ تسبیح کرنے والے مسلمان، اے زبانی طور پہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کی تسبیح کرنے والے یا تسبیح پھیرنے والے مسلمان، تم عملی طور پہ ایسے بن کے دکھاؤ کہ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم لوگوں کے سامنے ایک اللہ کی تسبیح کا ایک نمونہ بن کے دکھاؤ. سبح اسم ربک الاعلی. تو عملی طور پہ ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. ایک تو یہ آیت میرے لیے ہے، آپ کے لیے، اور اس میں عملی طور پہ اللہ کی نام کی تسبیح کا بیان ہے. اور نام خاص طور پہ اس لیے ہے کہ ہر چیز کا آپ نے ایک نام دیا ہوا ہے، اس نام کی وجہ سے وہ چیز آپ جانتے ہیں. مثال کے طور پہ دولت کے انبار ہیں، نوٹوں کی گڈیاں ہیں، وہ آپ کا مقصود ہیں، تو آپ یعنی صرف اس کو پیسے، یعنی عام طور پہ ہم یہی پیسہ کہتے ہیں نا، بھئی مجھے تو پیسہ چاہیے، میں تو کچھ اور نہیں جانتا. تو نام اللہ کا جب آپ نام لیتے ہیں تو اس میں وہ ساری برکات شامل ہو جاتی ہیں، وہ ساری آپ کی نیت ظاہر ہو جاتی ہے. ابھی سوشل میڈیا پہ بعض اوقات کوئی مجھے کال کرتا ہے، ویسے ہی میں بات کر رہا ہوں، تو ایک انڈیا سے ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں. میں نے کہا اچھی بات ہے، میں بھی تمہیں پسند کرتا ہوں. تو خیر وہ بات چیت ہوتی رہی، تو آخر میں اس نے کہا کہ آپ مجھ سے یہ جو دوستی کا رشتہ ہے یہ کس لیے قائم کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ سے دوستی کر. میں نے تو اس کو کال نہیں کی تھی، اس نے کی تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ میں کس وجہ سے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کس وجہ سے یا کس نیت سے آپ سے یہ رابطہ رکھوں. تو میں نے ایک جواب دیا، میں نے کہا اللہ. اب اس کی سمجھ میں تو آئے نہیں، تو اس نے پھر لکھا کیا مطلب. تو پھر میں نے کہا اسلامی. تو پھر وہ بھی اس کی سمجھ میں، تو دیکھیں یہ باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. عام طور پہ میں ویسے ہی اپنا ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں. تو اللہ
آپ کی زندگی کی بنیاد یا ہر کام میں آپ کی للہیت ہونی چاہیے، آپ کی زندگی کی بنیاد اللہ ہونی چاہیے، اور آپ کو عملی طور پہ یہ کہنا چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت، میری تمام جو زندگی کے کام ہیں، میری قربانیاں ہیں، وہ سب اللہ کے لیے۔ اور آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اگر آپ یہ نہیں کہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ میں نقص ثابت کر رہے ہیں۔ یہ دوبارہ میں بات کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی کو دنیا ہی کے لیے وقف سمجھ لیتے ہیں یا کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب کی میں تسبیح نہیں بیان کر رہے، یعنی اس میں آپ نے نقص ثابت کر دیا۔ اگر آپ نے دنیا کو اپنا مطلوب و مقصود قرار دے دیا عملی طور پہ، اور جیسا کہ ہے اس میں تو کوئی یعنی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہم سب لوگوں کا مقصود جو ہے، محبوب جو ہے، مطلوب جو ہے وہ ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ باطن سے تو ہم بے خبر ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ کافرون، یہ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں اور حقیقت سے یہ بے خبر ہیں، باطن سے، آخرت سے، اللہ سے یہ بے خبر ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ اب یہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں، اپنی خلاقیت بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، فسوی تمہیں برابر کیا ہے، والذی قدر، اور اس کو یعنی میں نے تمہاری ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ اب یہ اس پہ میں نے بات کی بھی ہے، لیکن مختصر طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ کائنات کی ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔ اس کائنات کی ایک عمر ہے، اس سورج کی عمر ہے، اس زمین کی ایک عمر ہے، اور پھر اس یعنی آپ دیکھ لیں ہر چیز کی ایک اندازہ ہے۔ مثال کے طور پہ اسٹرابری کا پھل ہے، اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے اس بنسبت ٹماٹر کے، وہ ٹماٹر کی قبیلی کا ایک ہے نا وہ۔ تو بعض چیزیں، ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔ میں سبزیوں کی یا پھلوں کی بات کر رہا ہوں، ہر پھل کا ایک ذائقہ ہے، ایک اس کے لیے رنگ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ آلو کو مرچ کی طرح نہیں دیکھ سکیں گے، اس کی شکل میں جو مرچ ہوتی ہے نا لمبی سی، ایسا آلو کبھی آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ یا آم کا ذائقہ آپ کو الوچے کی طرح یا مالٹے کی طرح نہیں ملے گا، یا سیب کی طرح نہیں ملے گا۔ ہر پھل کا اپنا ذائقہ اور اپنا سائز ہوتا ہے، وہ تو مطلب پھر ورائٹیز آ جاتی ہیں کہ آم کی دسیوں اقسام ہیں، لیکن ہے تو آم، وہ نہ مرچ ہے، نہ مالٹا ہے، نہ الوچا ہے، نہ کیلا ہے، نہ کھجور ہے، وہ آم ہے، اقسام ہو سکتی ہے اس کی۔ تو یہ اندازہ ہے، ہر چیز کا اندازہ۔ پھر اس کی عمر، ہر جانور کی اپنی ایک طبعی عمر ہے، آپ کو معلوم ہے سامنے کا، ہر جانور کی اپنی خوراک ہے، ہر جانور اپنی خوراک کو جانتا ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے۔ گھوڑا کبھی گوشت کو منہ نہیں لگائے گا، یا شیر کبھی گھاس نہیں کھائے گا۔ ہر چیز کا ایک اندازہ ہے اور فٹ ہے وہ چیز۔ یہ دیکھیں مختصر بات ہے، اور دیکھیں نصیحت اگر آپ نے نہیں لینی تو آپ کو کہیں سے پھر نہیں ملے گی، لیکن نصیحت کی اصل کتاب جو ہے وہ القرآن ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قرآن اور قرآن کے مضامین سے اس میں آپ نے نصیحت لینی ہے۔ اب ہماری زندگی کا ایک اندازہ ہے، ہمارے سارے جو شکل و شباہت ہے اس کا ایک اندازہ ہے۔ قدر پہ میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، لیکن آنکھ سب کی دو ہیں، ایک نہیں ہے، اور سامنے ہے، پیچھے نہیں ہے۔ کان ہے، وہ پیٹ میں نہیں ہے، وہ سر میں ہے۔ اور اسی طرح یعنی ہاتھ کی انگلیاں ہر ایک کی 5 ہیں، اللہ ماشاء اللہ وہ ایک الگ بات ہے،
لیکن 5 ہیں. ہر ایک کا تھمبنیل جو ہے وہ الگ ہے. آنکھوں کی جو بناوٹ ہے وہ ہر ایک کی الگ ہے. جو اس کا آپ اس میں آئیڈینٹیفیکیشن بھی کرتے ہیں نا آنکھ کی مدد سے، بہرحال انگلیوں کی مدد سے آپ کرتے ہیں. ہر ایک کا قدرہ اندازہ ہے. ہماری عمر کا ایک اندازہ ہے. آج کل کبھی آپ کو نہیں ملے گا ایسا شخص جس کی عمر 200 سال ہو. مل جائیں گے 100، 120، 130 کے اس سے زیادہ کے نہیں ملیں گے. کبھی بچہ جو ہے ماں کے پیٹ سے 1 مہینے بعد نہیں نکلتا، اس کو 9-10 مہینے نکلتے ہیں یا جو بھی ہو، لیکن 4 مہینے بعد کوئی بچہ ایسا نہیں پیدا ہوتا. تو اندازہ، ہر چیز کا اندازہ ہے. ہماری خوراک جب پیٹ میں جاتی ہے اس کا اندازہ ہے کہ وہ کتنے عرصے میں باہر نکل آئے گی ہضم ہو کے، یا وہ ہر ایک چیز کا اندازہ ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیجئے اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں لگ جائیے. اللہ کی تسبیح یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کام کی طرف رخ کر لیجئے اور اس کام کا ارادہ کر لیجئے اور اس کام کو پورا کرنے میں جٹ جائیے. جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، بس اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی، یعنی تمہیں تمہارا مقصود مل جائے گا. سبحان اللہ. تو دیکھیں قدرہ، فہدہ، پھر ہدایت. تو ہدایت کا معنی میں نے بیان بھی کیا تھا، لیکن یہ مضمون چونکہ بڑا اہم ہے تو اس لیے میں تھوڑا ریویو لے رہا ہوں اس پہ. یہ دوبارہ آپ کو مختصر انداز میں بتا رہا ہوں کہ ان آیات سے مقصد یہ ہے کہ ان آیات سے ہم فائدہ لے لیں. دیکھیں قرآن کو محض تلاوت کے طور پر لفظی طور پہ اگر آپ پڑھیں تو اس کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن اس کا جو مدعا ہے وہ آپ پورا نہیں ہو سکتا. قرآن تو نصیحت کی کتاب ہے. اس سے اگر ہم نے نصیحت نہ لی اور نہ لینے کا ارادہ کر لیا، جیسا کہ آج ہم نے ارادہ کیا ہے کہ قرآن سے کوئی بات نہیں لینی. بہت سے اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، قرآن ان کو معلوم ہے، اکثر اپنے باتوں میں اللہ رسول کی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن کے احکامات پر وہ عمل کرنے سے گریزاں ہیں، نہیں کرتے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. یہ بڑی ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو والذی قدر فہدی، جو یعنی جس نے اندازہ مقرر کیا ہر چیز کا، ہر تخلیق کا، فہدی اس کو ہدایت دی. اب باقی انسان کے علاوہ باقی تمام چیزوں کی ہدایت جبری ہے. وہ اپنی کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنی مقصد تخلیق اور اس کو کرنے کا طریقہ جانتا ہے اور وہ کر رہا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات والارض، سبحان اللہ. اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے. تو والذی قدر فہدی، یہ یعنی ہدایت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، تھوڑا سا اس پہ توجہ دیں. دیکھیں انسان کی ہدایت، انسان کا مقصود ظاہر نہیں ہے، باطن ہے. پھر انسان کے پاس جو عقل ہے اس کا تعلق ظاہر سے ہے. ظاہر ہے یعنی ہماری جو عقل ہے وہ تو حواس خمسہ تک محدود ہے، وہ محسوسات تک محدود، اور انسان کا جو مقصود ہے وہ تو غیر حسی ہے. سبحان اللہ، کتنا بڑا مقصود ہے. اللہ اور وہ جو سب سے اعلیٰ ہے، ربک الاعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑا ہے، اور اس کا تو کہنا ہی کیا ہے، اس کی بڑائی کا، اس کی شان کا. سبحان اللہ، وہ مقصود ہے ہمارا. دیکھیں کتنا اچھا مقصود ہے. اوہو، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ دیکھیں ہم دنیا میں سفر کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں دنیاوی سفر کرتے ہیں، کبھی جو کر سکتے ہیں سفر، وہ کہتے ہیں چلو بینکاک چلتے ہیں، چین نہیں دیکھا، دیواریں چین کی سیر کرتے ہیں، چلو
جاپان چلتے ہیں، جاپان میں بڑے اچھے وہ پہاڑ ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، چلو ہالینڈ چلتے ہیں، بڑے پھول وہاں کے مشہور ہیں۔ یہ کیا مطلب وہ ہے؟ یعنی آپ اپنا پیسہ لوٹا رہے ہیں دنیا کے لیے، آپ اللہ کے لیے اپنی مال و جان کو وقف کر دیں اور لوٹا دیں اللہ کی راہ میں جان و مال کو، تو وہ بڑا اچھا مقصود ہے۔ اس کی بڑائی کا، اس کی عظمت کا، اس کی شان کا کیا کہنا ہے۔ فہذا اب میں یعنی ہدایت کی میں تذکرہ کر رہا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کو ایک تو اس کا مقصود غیر حسی ہے، اس کا محبوب غیر حسی ہے۔ اب اس کی طرف ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا ذمہ اٹھا لیا ہے کہ بھئی میں تمہیں ہدایت دوں گا، میں تمہیں اپنا راستہ بتاؤں گا پیغمبر کے ذریعے، میں تمہیں ہدایت فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئیں گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو جب پیغمبر آئے تو تم ان کا اتباع کرنا، ان کی بات کو مان لینا، ان کی دعوت کو قبول کر لینا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو ہدایت دیکھیں، ہم میں سے یعنی آج جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہمیں تو اپنا مقصود نظر آ رہا ہے، یہ دولت، سونے چاندی کے انبار، یہ عورتیں، اور یہ جو ہے وہ جو ہے نا آیت زُیّنَ للناس، کہ بھئی یہ چیزیں جو ہیں یہ محبوب ہیں، لیکن ذالک متاع الحیات، یہ استعمال کی چیزیں ہیں۔ دولت استعمال کر لو، گھر بنا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، لیکن یہ کوئی مقصود نہیں ہے۔ واللہ عندہ قل انبئکم بخیر من ذالک، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ ان سے بہتر کوئی چیز؟ ہاں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ اس کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے، کیوں نہیں ہے؟ بہت اچھا ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ تو ہدایت کے معنی ہر مخلوق کو اس کی ہدایت تک پہنچا دینا، اس کی منزل تک پہنچانا، یہ میرے ذمہ ہے۔ انسان اپنے مقصود سے واقف نہیں ہے، اس کو اللہ بتائے گا۔ انسان اپنے مقصود کے راستے سے اپنی عقل سے نہیں کچھ سوچ سکتا، تو اللہ اسے ہدایت دے گا۔ انسان اس ہدایت پر عمل کا طریقہ بھی نہیں جانتا، تو رسول اسے بتائیں گے کہ بھئی یہ طریقہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ تو بہرحال یہ سارے مضامین ہیں سامعین کرام، اور مضامین ابھی جاری ہیں، لیکن میرا ابھی دل مطمئن نہیں ہے کہ میں تھوڑی سی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پہ تھوڑی اور بات کریں گے۔ اور صرف آج آپ تلاوت اور ترجمہ سن لیجئے، اور کیونکہ وقت جو ہے کوتاہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. سبح اسم ربک الاعلی، Praise the name of your Lord, the Most High. الذی خلق فسوى، He who creates and regulates. والذی قدر فہدى، He who measures and guides. والذی اخرج المرعى، He who produces the pasture. فجعله غثاء أحوى، And then turns it into light debris. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔